آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ آج تفصیل کے ساتھ کے پی کے میں گورنمنٹ فارمیشن پہ اور وفاق میں اور پنجاب میں کیسے مقابلہ کرنا ہے اور گورنمنٹ فارمیشن کی طرف کس طرف بڑھنا ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کو بریف کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے پرسوں بھی میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریکارڈ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹ جیت چکی ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے اور اس کا ہم ہر فورم پہ دفاع کریں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی یہ کہیں گے کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے درخواست ہے، یہ مختصر سے کیسز ہے، یہ مختصر کنسٹیچوئنسی بڑے مینڈیٹ پہ اثر انداز ہے، لہذا ان سے ہماری التماس ہے کہ جتنے بھی یہ 70 کیسز کنسٹیچوئنسی کا ہمارا الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہیں، اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو تاکہ پورا مینڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ مینڈیٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے۔ یہ بات بھی چلی کہ ہمیں آفر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنائیں۔ ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیئرنگ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیئرنگ کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک پالیٹکس ہے۔ باقی عوام کے نام پہ پالیٹکس کر کے اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پالیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور مینڈیٹ اور ڈیموکریسی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا بلیو بھی نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فل مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے۔ ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد 70 جو کیسز ہے کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ فیصلہ ہو۔ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ آپ کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اناؤنس ہوا ہے۔ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے۔ کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا فیصلہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو۔ انشاءاللہ تعالی وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سینٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالی پرسوں تک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہے، جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز اے پرائم منسٹر انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو سارے پروونسز میں ہے، جس نے 2/3 میجارٹی لی ہے کے پی کے میں، وہ جس نے پنجاب میں بھی 2/3 میجارٹی لی ہے، اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے۔ وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے،
جو آلموسٹ مشکل سے 20 سیٹیں نہیں جیت چکی ہے، اس کو حکومت دی جا رہی ہے۔ عوام ایسے مینڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں، اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاروں صوبوں کے پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ ہمارا چاہے وہ اے این پی ہے، کہ ایک مطالبہ ہم سب کا ہے، عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہو جو اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتی، جو ساری پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، آخر میں جس طریقے سے مینڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف پیسفل پرامن پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گی، پیسفل پروٹیسٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن آفٹرنون میں انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک میں یہ پروٹیسٹ ہوگا۔ ہماری شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کریں، یہ آپ کی آزادی کا سوال ہے، یہ الیکشن موسٹ کریٹیکل تھے، اس الیکشن نے عوام کی آزادی کا تعین کرنا تھا، اس لیے عوام کی آزادی کا تعین کرنے والے الیکشن کو ہم مینڈیٹ کو ہم چوری نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کے لیے کوئی یہی ہے پوائنٹ ہے آج کے لیے۔ آپ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے۔ ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ ہم پاور شیئرنگ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی پالیٹکس کرتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں۔ ایک وضاحت میں کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے، ایک منٹ جی، پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجز تھے، پیغامات، وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں، اور کہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میں بھی روڈوں پہ آ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ پھر گرفتاری کے چانسز آپ نے بھی اعلان کر دیے؟ دیکھیں، گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے کسی صورت، یہ پیسفل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اب جب کہ پیپل ہیو اسپوکن، مینڈیٹ آ چکا ہے، اس کا قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن وہی رزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے۔ پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منٹ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ خان صاحب نے 4 باتیں کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے، بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا، لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے۔ فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئے ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہے اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوتھ میں آیا ہے، تو لہذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے، جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں۔ تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے۔ 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں، 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر وہی
गैसों की मद में, पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में पाकिस्तानियों पे बम गिराने हैं। तो लिहाजा कौम का ये फर्ज बनता है, जब वो एहतजाज की कॉल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके दिए गए मैंडेट के अमीन जरूर हैं, लेकिन आज पाकिस्तान ने एक दफा उठना है रूल ऑफ लॉ के लिए और दिए गए वोट के तहफ्फुज के लिए। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग और दोबारा 9 मई के बयानिए से कौम को डराने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा पुरअमन रहेगा और पुरअमन एहतजाज में अगर पाकिस्तानी कम निकलते हैं तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की जो तकदीर है वो सील होती है। खान साहब के बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानियों से अपील करती है कि ये एहतजाज दुनिया भर में पाकिस्तानियों का पैगाम होगा, क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे खानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व खतर, बगैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि पीटीआई का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के जरिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और पीटीआई पाकिस्तानियों से 10 बस्ता इल्तिमास करता हूं कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आजादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दे अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुक्म आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आजादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह खुली की खुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियाह कंडों को सील कर दिया। फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताखीर क्यों कर रहे हैं, और इस ताखीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के जिन कैंडिडेट को नॉमिनेट किया, वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली के प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताखीर की, हम ताखीर नहीं करे। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है
جبکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اور ایون جو جیتے ہوئے بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی ایز بھی ساتھ موجود ہے، تو وہ یہ کیسز میں بزی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیا ہے۔ تو یہ والا مسئلہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہم واپس بلائیں گے۔ اور اگر آپ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ اکانومی کے لیے ہم نے اپنا منشور کا اعلان کیا تھا اور منشور کو ہم نے ڈسپلے کر لیا۔ آپ اگر اس منشور کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھ لینا کہ ہمارے پاس اس کا پراپر ایک حل موجود ہے، کافی تفصیل کے ساتھ میں نے بولا۔ جہاں تک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا، دیکھو آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ وہی جو ہم نے نامنیٹ کیے، انہوں نے الیکشن لڑا تو یہ کوالیفائڈ تھے، ان میں میجارٹی کے نامنیشن فارم ریجیکٹ ہوئے، عدالتوں نے ریسٹور کری۔ آپ مجھے صرف ایک نام بتائیں کہ وہ اگر ہمارا پارلیمنٹ میں بھی تھا، اگر وہ پروونشل اسمبلی میں بھی تھا، وہ اگر لوکل گورنمنٹ میں بھی تھا، کیا اس پہ 9 مئی کا سمہاؤ کوئی نہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے؟ اگر اس کے لیے ہم دیکھیں گے تو پورے پاکستان میں تو ہمیں ایک کینڈیڈیٹ بھی ایسا نہیں ملے گا۔ ہم تو اس بات کا پہلے اظہار کر چکے ہیں، یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے، یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرائیں گے۔ ایک اعلان اور کرتے ہیں، ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں۔ کل 2 بجے میری ٹوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے، یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے، اور تمام میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میری ٹوٹل تشریف لائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں۔ خان صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے، احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے، پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے، وہ دھرنا نہیں گے، احتجاج کریں گے۔ جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا، وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائحہ عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے، تو لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں، وہ گنتی بھی بتائی تھی، نمبر بھی بتائے تھے، اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے۔ اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے، لوگ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ فارم 45 بنتا ہے، فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے، ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے، اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لیں، کون ونر ہے وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے، وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے، وہ ٹی ایل پی کے پاس بھی ہے، وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے، اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے۔ یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے، یہ سیٹ ہم ہار چکے ہیں۔ باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم نہیں جیتے ہوئے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے، جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ سیاسی استحکام ہونا چاہیے ملک میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے 128 سیٹ پر چنا مارا، اس وقت آپ کو سیاسی استحکام یاد نہیں ہے۔ ایک بات 2018 کے الیکشن میں جب آپ کی ضرورت آئی تھی وزیر اعظم سے، تو آپ کہا گیا سلیکٹڈ کرا گیا، آپ سلیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہاں پر بھی جو چاہ رہا ہے کہ آپ الیکشن نہیں کر رہے تھے، وہ آپ کا رائٹ ہے، قانون آپ بے شک کریں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے احتجاج کی جو بات دیتی تھی، سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گا؟ دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو، اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے، ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے۔ 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو، کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے، ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں۔ دیکھیں جھوٹ پہ استحکام نہیں قائم ہوتا۔ آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی۔
ہاں۔ اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا، معیشت ترقی کرے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو، جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے، جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو، اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے۔ جھوٹ سے استحکام نہیں آتا۔ 2013 میں چاروں حلقے کھولے گئے، 2 سال بعد، اور چاروں حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا۔ آخری کوشچن۔ ہاں پارلیمنٹیرین کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں، ہم پی ٹی آئی پی کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ غلط انفارمیشن